السلام علیکم پیارے دوستو، ایک ظالم شخص نے اپنی روزے دار نیک بیوی کو کنویں میں پھینک دیا۔ پھر اس کے ساتھ میں کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ایک مالدار اور عیاش قسم کا انسان تھا، زندگی عیاشیوں میں گزار رہا تھا، زندگی زنا میں، گناہوں میں اور غفلت میں گزار رہا تھا۔ روزانہ نئی لڑکیوں سے وہ گناہ کیا کرتا تھا، لیکن اس شخص کی بیوی بہت ہی عبادت گزار اور نیک تھی۔ وہ اللہ کی محبوبہ تھی۔ وہ دن کو روزہ رکھتی اور پوری رات نماز میں گزار دیتی اور پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارا کرتی تھی۔ وہ جب بھی سویا کرتی تھی تو اس اللہ کی نیک بندی کی ایک عادت تھی کہ وہ رات کو سوتے ہوئے یہ دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ، میرے شوہر کو ہدایت عطا فرما۔ میرے شوہر جانی ہیں، میرے شوہر بڑے گنہگار ہیں، شرابی ہیں، اسے ہدایت دے دے۔ یہ سنتے ہی اس کا شوہر آگ ببولا ہو جاتا۔ اس کا شوہر کہتا، ارے او بدبخت، تو یہ دعا کیوں کرتی ہے؟ کیا میں ان عیاشیوں سے محروم ہو جاؤں کہ میں اپنی زندگی عیاشیوں میں نہ گزاروں؟ کیا تو چاہتی ہے کہ میں فقیر والا لباس پہن لوں؟ کیا تو چاہتی ہے کہ میں تیری طرح فقیر بن جاؤں؟ اگر اللہ نے مجھے دولت دی ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں زندگی عیاشیوں میں گزاروں۔ عیاشیوں میں زندگی گزارنے کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت دی ہے، معاذ اللہ۔ پھر اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا تھا۔ بیوی کی اس دعا سے وہ شوہر بہت غصے میں رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، چلو باہر گھومنے چلتے ہیں۔ اس کی بیوی راضی ہو گئی اور روزے کی حالت میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے چلی گئی کہ راستے میں ایک سنسان علاقے میں اس نے اپنی بیوی کو ایک سوکھے کنویں میں اٹھا کر پھینک دیا۔ وہ عبادت گزار بیوی اس ویران کنویں میں پڑی رہی اور پوری رات یوں ہی عبادت کرتے کرتے گزار دیا۔ جب دوسرے دن صبح کا سورج طلوع ہوا تو وہاں سے بکریاں چراتا ہوا ایک چرواہا اس کنویں کے قریب سے گزرا۔ چرواہے نے کنویں کے اندر سے کسی کی رونے کی آواز سنی، کسی کی آہ گزاری سنی۔ جب وہ کنویں کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل خاتون ہے، حسین و جمیل عورت ہے جو رو رہی ہے اور دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ، مجھے اس مصیبت سے نکال۔ جب اس نے میرے پیروں کی آواز سنی تو اس عورت نے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، اگر تو اللہ کا واقعی نیک بندہ ہے تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ تجھے تیری مصیبت سے بچائے گا۔ تو مجھے اس پریشانی سے نکالے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری پریشانی سے نکالے گا۔ اس چرواہے نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس خاتون کو کنویں سے باہر نکالا، اپنی چادر سے اس کا سر ڈھپا اور اسے ایک جگہ بیٹھا کر کے کہا کہ تم بیٹھو، میں بکریوں کا دودھ نکال کر کے لاتا ہوں۔ جب تک وہ چرواہا بکریوں کا دودھ نکالتا، ایک دم سے اللہ اکبر کی اذان کی آواز آنے لگی۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ نماز میں مصروف ہو گیا۔ نماز کے بعد اس نے بکری کا دودھ نکالا اور اس عورت کو دے دیا۔ جب عورت نے دودھ پی لیا تو چرواہے نے کہا، محترمہ، آپ بتائیے میں آپ کو کہاں چھوڑ دوں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں تمہیں تمہارے گھر باعزت پہنچا کر آؤں گا۔ عورت نے کہا، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر کے اس کنویں کے اندر پھینک دیا ہے۔ اب میں واپس نہیں جانا چاہتی ہوں۔ میرے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب میں یہی چاہتی ہوں کہ میرا تجھ سے نکاح ہو جائے۔ میں تیرے جیسے نیک شخص کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں ساری زندگی تیرے در کی کنیز بن کر گزارنا چاہتی ہوں۔
وہ نیک چرواہا اس عورت کو اپنے گھر لے آیا اور پھر اس سے نکاح کر لیا اور عزت سے اسے اپنے گھر میں رکھنے لگا۔ شادی کے بعد وقت گزرتا گیا، پورا دن یہ دونوں روزہ رکھتے، پوری رات یہ دونوں قیام کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، حلال کی روٹی کما کے حلال کی روٹی خود بھی کھاتا اور اپنی اس عبادت گزار بیوی کو بھی کھلاتا۔ ایک دن یہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر کے اس ویران میں گیا جس کنویں کے اندر اس نے اس عورت کو نکالا تھا، کہ ایک دن اسی کنویں کے قریب سے گزرا تو اندر سے کسی شخص کے رونے کی آواز آئی۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ مجھے بچاؤ، مجھے اس کنویں سے باہر نکالو۔ اس چرواہے نے جب اس شخص کے رونے کی آواز سنی تو وہ چرواہا کنویں کے قریب گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ شخص جارو قطار رو رہا ہے، بیماریوں نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ اس چرواہے نے اسے بھی بسم اللہ پڑھ کر کے کنویں سے باہر نکالا، اسے بھی بکریوں کا دودھ پلایا۔ اس وقت شام کا وقت ہو چکا تھا، رات ہونے والی تھی۔ وہ اس آدمی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا، بیوی کو کہا آج ہمارا مہمان آیا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آیا ہے، آج کی رات ہمیں اس کی خاطرداری خدمت کرنی ہے، صبح اٹھتے ہی یہ ہمارا مہمان یہاں سے چلا جائے گا۔ اب یہ کنویں کے اندر سے نکلا شخص اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس بکری چرانے والے نے اس شخص سے پوچھا تو میاں بتاؤ کیا ہوا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤ، اپنی کہانی سناؤ۔ اس نے کہا مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں بہت بڑا مالدار شخص تھا، میرا بہت بڑا نام تھا، میں شہرت یافتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہوا تھا، میں اپنی شادی کے لیے ایک خوبصورت لڑکی ڈھونڈنے لگا، میں غریب گھرانے میں گیا، غریب گھرانہ تھا، اس غریب گھرانے میں ایک خوبصورت لڑکی تھی، اللہ پاک نے اس کو حسن و جمال سے خوب نوازا تھا، میں نے کہا میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ غریب لوگ تھے اور وہ لوگ مان گئے اور پھر اس سے میری شادی ہو گئی، میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ عورت بہت نیک تھی، دن کو روزہ رکھتی اور ساری رات عبادت کرتی، اور رات کو سوتے وقت وہ دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت عطا فرما دے۔ اس کی اس دعا سے میں بہت زیادہ پریشان ہوتا اور اس کو مارتا پیٹتا تھا، میں عیاش تھا، اپنی عیاشیوں میں زندگی گزارتا تھا، لیکن مجھے اس کی دعا اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ میں اپنی عیاشیوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور میرے پاس اتنا مال ہے کہ اس کا میں کیا کروں گا۔ ایک دن میں بہت زیادہ اس کی دعا سے آگ ببولا ہو گیا اور میں نے اس کو گھر سے نکال کر کے ایک ویران میں لے گیا اور ایک سوکھے کنویں میں پھینک دیا اور میں گھر آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے اس کنویں کے اندر پھینکا تھا، پھر میں دوسری شادی کر لی، اور جو میری دوسری عورت تھی وہ بھی میری طرح عیاش اور بدکار عورت تھی، وہ غفلت میں اپنی زندگی گزارنے والی عورت تھی۔ اسے اللہ پاک نے مجھے اولاد بھی دی، اولاد آج چھوٹی تھی تو کل بڑی ہو گئی، جب اولاد جوان ہوئی تو وہ میری اتنی نافرمان نکلی کہ میری کوئی بات مانتی نہ تھی کہ ایک دن انہوں نے مجھے گھر سے نکال کر کے اس ویران کنویں میں پھینک دیا، اس طرح جیسے میں نے اس غریب ماں باپ کی بیٹی کو کنویں میں پھینکا تھا، اور اسی طرح میرے بچوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا، اور اب مجھ میں چلنے پھرنے کی بھی ہمت نہ رہ گئی، میری عمر بھی ہو گئی، مجھے خطرناک بیماریاں بھی ہو گئی ہیں، اور میری جو دولت تھی وہ میری بدکار بیوی اور میرے نافرمان بچوں نے آپس میں بانٹ لیا اور مجھے ہی گھر سے نکال دیا۔ یہ سب سن کر کے وہ چرواہا کہنے لگا بھائی مجھے کوئی نصیحت کر دو۔ اس نے کہا بھائی نصیحت یہی کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی بھول کر کے بھی کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں مت ملانا، کسی کو دکھ مت دینا، کسی کو درد مت دینا، کسی کو ستاؤ گے تو دکھ میں پڑ جاؤ گے،
किसी को रुलाओगे तो रोते रह जाओगे। जब इस चरवाहे की बीवी ने इसको देखा तो उसने अपने पुराने शौहर को पहचान लिया और एक चीख मारी और उसके आंखों से आंसू जारी हो गए और चरवाहा भी समझ गया कि ये इसी की बीवी थी। उसके बाद में वो जालिम शख्स एक जोरदार चीख मारी और वहीं पर उस शख्स का इंतकाल हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।